السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر بات کرتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا اور ان کے چاہنے والوں کی طرف سے عجیب و غریب سی باتیں آتی رہتی ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا کا ایک بہت پہلے کلپ آیا تھا، اس کا جواب میں نے دیا تھا کہ بتائیے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی مناقب پہ ایک حدیث لے آؤ کسی حدیث کی کتاب سے، اور یہ بات آپ سنتے بھی رہتے ہیں۔ اس کا جواب میں نے دیا تھا انہیں، لیکن اس جواب کے اندر بھی کچھ سوال آئے تھے، ان سوالات کا جواب بھی آج کی ویڈیو میں دیں گے۔ اور ہنسی بھی آتی ہے جب ان لوگوں کے میں سوالات پڑھتا ہوں، اور آپ کو بتاؤں گا کیوں ہنسی آتی ہے۔ پہلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویسے تو ڈھیروں احادیث میں آپ کو دے سکتا ہوں، ڈھیروں احادیث دے سکتا ہوں فضائل حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، اور انشاءاللہ دوں گا، لیکن آج ایک ہی صحیح، کیونکہ چیلنج تھا نا، ایک بھی دکھا دو تو چلیں سر سیاہ ستہ سے دکھاتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے؟ جامع الترمذی، سیاہ ستہ کی کتاب ہے نا ترمذی شریف، آئیے اس کے اندر جامع الترمذی میں ابواب المناقب اٹھا کے دیکھیں، جس میں مناقب بیان کیے گئے۔ باضابطہ امام ترمذی نے باب قائم کیا ہے ادھر مناقب کے باب میں، ہے نا؟ مناقب کے باب میں مناقب معاویہ ابن سفیان رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا، چیلنج تو سر یہی زیرو ہو گیا آپ کا۔ حدیث تو ہم پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کے لیے پڑھ دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی تشفی ہو جائے، لیکن پھر بھی نہیں ہونی، کیونکہ ہوتا کیا ہے، ان لوگوں کو دیکھ کے نا مجھے وہ بچہ یاد آتا ہے جو شرط لگایا تھا ایک اسکول میں ایک اور لڑکے سے کہ دودھ سفید نہیں ہوتا، تو ماں نے کہا بیٹا تو شرط ہار گیا، کہتا ہے ہاروں گا تب نہ تب جب مانوں گا کہ سفید ہوتا ہے، میں مانوں گا ہی نہیں۔ ان کا حال بھی ہے، پر کوئی بات نہیں، جیسا میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالی اصلاح کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ انہوں نے اصلاح لینی ہوگی تو لے لیں گے، نہیں لینی ہوگی کوئی بات نہیں، ہم اپنی محنت کرتے رہیں گے، یہ اپنی ضد پہ اڑے رہیں۔ تو بہرحال حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی۔ اس کے اوپر بھی یہ ایشو اٹھاتے ہیں، اس پر بھی بات کر لیں گے، ڈونٹ وری۔ اور دعا کیا تھی میرے پیارے نبی کی؟ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، کہ اے اللہ اسے ہدایت والا اور ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ اب جب ان لوگوں کو یہ ثبوت دے دیا ترمذی شریف سے، تو اب بجائے اس کے کہ اپنی غلطی مان کے چپ ہو جاتے، نہیں، کہنے لگے دیکھو حضرت معاویہ میں کوئی مسئلہ تو تھا نا، اس لیے حضور نے کہا کہ اسے ہدایت والا بنا، یعنی ہدایت والا نہیں تھا۔ اب مجھے بتاؤ، تم جو نماز میں اہدنا الصراط المستقیم دعا مانگتے ہو نا نماز میں، نماز کے علاوہ، تو کیا تم جہنمی ہو؟ اس لیے مانگتے ہو؟ مطلب بتاؤ نا۔ اچھا، ایک دعا تم مانگو، پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو، ایک دعا میں مانگوں، پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو، اور ایک دعا میرا نبی مانگے۔ تمہیں تو نبوت کا پتہ ہی نہیں لگتا ہے مجھے۔ جب سنو گے گستاخوں کو، جو انجینئر محمد علی مرزا ٹائپ کے لوگ، جو نبی کی طرف لفظ چھوکرا منسوب کر کے آج تک ثابت نہیں کر سکا کون سی کتاب سے اس نے یہ لفظ بولا ہے، اور قیامت تک ٹائم ہے اس کے پاس ثابت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ لفظ ہے ہی نہیں کہیں۔ اب خود کوئی کتاب لکھ لے تو اور بات ہے، لیکن لکھے گا کیسے؟ اس کے لیے تو علم چاہیے۔ اس کی تو حالت یہ ہے کہ علماء کے ترجمے پڑھ کے انہی علماء پہ بات کرتا ہے، اس کے حساب تو وہی ہے کہ جس تھالی میں کھاتا ہوں چھید کرتا ہوں، وہی حساب ہے اس کا۔ بہرحال تو حضرت معاویہ کے لیے میرے نبی نے دعا کی ہیں، تو اللہ کے نبی نے دعا کر دی تو بات ختم ہو گئی ہیں کہ اللہ اسے ہدایت والا بنا۔ یا تو تمہارا بلیو ہی نہ ہو نبی کی دعا پر، تو پھر تو تم تو اپنے ایمان چیک کراؤ بھائی جا کر کہیں، کہ تم مسلمان بھی ٹھہرتے ہو کہ نہیں، ہمیں تو یہی نہیں پتہ، ہم تو مسلمانوں سے بات کر رہے ہیں۔ اب انجینئر مرزا ٹائپ کے لوگوں کا تو پتہ کوئی نہیں نا یار، انہوں نے تو جنت میں انسان کو منی خدا بنا کے شرک کر دیا ہے۔ اب شرک کے اوپر جب تک رجوع نہیں کرتا، اس کا پتہ نہیں، ایمان کا تو خبر ہی کوئی نہیں۔ کہتے ہیں جی پورا کلپ دیکھو، پورا کلپ دیکھنے سے یہ بات نہیں بدلتی میرا بھائی، غلط بات تو کر گیا، اب تم ڈیفینڈ کرتے پھرو۔
ججوں کو اللہ کی عدالت کی کرسی پہ بٹھا دیا اس نے، عدل کی کرسی پہ، یہاں شرک کر گیا۔ اب اس شرک کو تم ڈیفینڈ کرتے رہو، پوری کلپ دیکھنے سے یہ جملے نہیں بدلتے، یا تو رجوع کرے۔ اس پہ تو بڑے تجدید ایمان پڑھے ہوئے ہیں، مجھے تو لگتا ہے اس پہ تو پوری ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے تجدید ایمان کی، پتہ نہیں آپ لوگ اسے سنتے کیسے ہو اور ڈیفینڈ بھی کرتے ہو، اللہ ہدایت دے۔ اچھا پھر میرے پیارے نبی نے آگے کیا فرمایا، وہ نہیں پڑھتے، بس یہ دیکھیں ہدایت والا، آگے بھی تو پڑھو۔ فرمایا اور ہدایتی یافتہ بنا۔ نبی کی دعا ہے، ہمارا تو ایمان ہے بھائی نبی کی دعا پر کہ اللہ اپنے انبیاء کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، تم لوگوں کا نہیں پتہ، جو اس پہ اعتراض کر رہے ہیں ان کا نہیں پتہ۔ اچھا پھر سامنے ایک اور دعا بھی ہے، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ صرف یہ نہ ہو کہ ہدایت والا ہو، بلکہ ہدایت بانٹنے والا بھی ہو۔ تو جس کے لیے میرے نبی کی دعا آ گئی کہ وہ ہدایت یافتہ بھی ہو اور ہدایت بانٹنے والا بھی ہو۔ ہدایت تو وہی بانٹے گا نا جو پہلے ہوگی ہدایت۔ اب وہ طارق مسعود والی بات کروں، سمجھ میں نہیں آئی؟ سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ وہی ٹھیک ہے تم لوگوں کے لیے، تمیز والی بات نہیں سمجھ میں آتی ہیں۔ چلو تم لوگوں کے لیول پہ یار اب ہم آ نہیں سکتے، کیا کریں یار، مرزا کی جیسا اب ہم لیول نہیں گرا سکتے، وی کین ناٹ گو دیٹ لو۔ تو ہم ایک دائرے میں بات کریں گے۔ اچھا اب آ جائیں، ان کے ایک اعتراض کا جواب تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، بلکہ 2 کا دے دیا، تیسرے کا بھی دے دیتے ہیں۔ جب میں نے اس حدیث کو دکھا رہے کہتے ہیں اچھا حدیثیں دکھاتے ہو، نیچے نہیں پڑھتے کہ حدیث غریب ہے۔ اس پر تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا جس آدمی کو علم الحدیث کا الف بے تے بھی نہیں آتا، وہ اس بات سے ظاہر ہے، جو یہ کہہ گئے نا، اس سے ظاہر ہے کہ انہیں حدیث کے بارے میں زیرو علم ہے۔ یہ بیچارے پتہ ہے غریب اردو والا سمجھتے ہیں کہ شاید غریب حدیث ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حدیث امیر نہیں ہے۔ ہم تو امیر حدیث لیتے ہیں، غریب نہیں لیتے۔ ان کا علمی لیول یہ ہے لٹرلی۔ جب یہ کلام، جب میں نے یہ کمنٹ پڑھے نا ان کے، اب پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس کے اوپر، میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ساتھ صاحب کن لوگوں کو آپ حدیثیں بتا رہے ہیں، انہیں تو خبر ہی کوئی نہیں کہ غریب حدیث کیا ہوتی ہے۔ وہ اللہ کے بندوں، کچھ علم حاصل کر لو کمنٹ کرنے سے پہلے۔ بخاری شریف میں درجہ صحیح کی روایات ہیں نا ساری، ان میں بھی بعض غریب درجے پر ہیں۔ غریب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ضعیف ہے، ضعیف الگ کیٹیگرائزیشن ہے، غریب الگ کیٹیگرائزیشن ہے۔ غریب کیٹیگرائزیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ایک طبقہ سند میں ایک راوی ہے، اس میں مختلف طرق نہیں ہیں، عزیز و مشہور نہیں ہیں، بلکہ لفظ درجہ غریب پر طرق ہیں۔ غریب ہونے سے ضعیف نہیں ہو جاتی۔ پھر یہ آگے سے کہیں گے پھر اور کیا کلاسیفیکیشن ہے۔ اچھا وہ جو میں نے انہیں اسکرین شاٹ دکھایا تھا نا، اس میں نیچے لکھا ہوا تھا کہ یہ حدیث حسن غریب ہے، یعنی غریب ہے لیکن درجہ حسن پر روایت ہے۔ سمجھ آئی بات؟ ویسے تو فضائل میں ضعیف بھی حجت ہوتی ہے، اس پر میں آپ کو کوئی 45 منٹس کا کلپ دے چکا ہوں کہ ضعیف حدیث کہاں حجت ہوتی ہے کہاں نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کو تو یہ بھی نہیں خبر کہ حدیث ضعیف کی بھی 30 سے زائد اقسام ہیں۔ کیسے پتہ ہو؟ علم الحدیث ہی نہیں پڑھا کبھی۔ وہ جو انجینئر مرزا پڑھاتا ہے وہ تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، پھر بندہ مندہ آدمی، مرضی آئی تو شعیب ارناؤت سے لے لیا، مرضی آئی تو زبیر علی زئی سے لے لیا۔ جب دیکھا کہ یار جس مسئلے کو میں بیان کر رہا ہوں اس میں ان لوگوں کی رائے تو میرے مسئلے کے خلاف جا رہی ہے، تو ایسا کرتا ہوں البانی کو پکڑ لیتا ہوں۔ کبھی ادھر پکڑ لیا، کبھی ادھر پکڑ لیا، کبھی یہاں پکڑ لیا، کبھی چیزیں مٹا دیں۔ اللہ اکبر، کس بات کو روئیں، کس بات کو روئیں۔ تو میرا بھائی درجہ حسن کی روایت ہے، اور غریب ذرا علم الحدیث پڑھ لو یار۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات میں اکڑ دکھانی ہے کہ میں نہ مانو، ضد کر کے اپنا ہی نقصان کر رہے ہو۔ اب میں کیا کہوں؟ انشاءاللہ تعالی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ابن ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جن کے ایمان کو میرے نبی نے قبول کیا، تم ہوتے کون ہو کوشچن کرنے والے؟ تمہیں اتھارٹی کس نے دی ہے؟
وہ مرزا اینڈ کمپنی بھی ہے نا، مرزا صاحب، وہ بھی کہتے ہیں جی وہ ڈر کے کیا تھا اور فلاں، کیوں تم ان کے دل کے اندر بیٹھے تھے بدبخت کہ تمہیں 1400 سال کے بعد پتہ چل گیا نہ، تم دل کے اندر بیٹھے تھے ان کے، تم نے کلمے ان کے دل کے اندر بیٹھ کے دیکھے تھے۔ اللہ اور اس کے رسول نے ایمان قبول کر لیا، یہ نہیں کرتے، یہ نہ کریں۔ ان کے رافضیت عیاں ہو رہی ہے ان کی ان سٹیٹمنٹ سے، ڈر کے کر لیا تھا، پولیٹیکل تھا اور فلانا تھا اور ہمیں پتہ ہے ان کا کیا تھا، یہ تھا۔ 1400 سال کے بعد انہیں پتہ چل گیا، 1400 سال سے امت کو خبر ہی کوئی نہیں ہوئی، نہ صحابہ کو خبر ہوئی، نہ تابعین کو، نہ تبع تابعین کو، کسی کو خبر نہیں ہوئی، اللہ کے رسول کو بھی پتہ نہیں چلا، معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم۔ ہیں ذرا منہ کھولنے سے پہلے سوچا تو کرو کہ یہ بات جائے گی کدھر تک۔ یا تو تم لوگوں میں ادب ختم ہو گیا، یا تو تمہیں خبر ہی کوئی نہیں کہ اللہ کا نبی ہوتا کیا ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی، یہ تم نے قرآن ہی نہیں پڑھا کبھی، یا پڑھا تو اپنی مرضی کا پڑھتے ہو۔ اچھا قرآن بھی پڑھتے ہیں اور اس کے اندر سے مطالب بھی اپنی مرضی کے رفظ والے نکال کے پھر حدیثیں کوٹ کر کے کہتے ہیں نہیں جی ادھر پلسز اینڈ مائنسز کر لیں قرآن کے ترجمے کے بعد۔ عجیب لوگ ہیں، سمجھ نہیں آتا مجھے کہ ان کے اوپر کے کمپارٹمنٹ کو یا تو برین واش کر دیا گیا، خالی ہیں، یا یہ دل میں بغض اتنا زیادہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اللہ ہدایت دے، ہم تو اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں اپنے لیے بھی، ان کے لیے بھی، لیکن ہمیں ڈر یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ قیامت کے دن تیرے نبی کے ساتھ تیرے نبی کے صحابہ سارے کھڑے ہوں گے، مولا علی بھی وہیں کھڑے ہوں گے جہاں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوں گے۔ ان لوگوں کا کیا ہوگا جو کوئی حضرت علی کے خلاف بولتا ہے، کوئی حضرت معاویہ کے خلاف بولتا ہے، کوئی نام تو حضرت علی کا لیتا ہے پر بات اپنی کرتا ہے، حضرت علی جس سے صلح کر لیں، حضرت علی جسے معاف کر دیں، حضرت امام حسن جس کے ساتھ صلح کر لیں، انہیں 1400 سال کے بعد اس سے صلح نہیں ہوتی تو انہیں تو امام حسن نے بھی دھتکار دینا ہے، مولا علی نے بھی دھتکار دینا ہے کہ بدبختوں نام ہمارا لیتے تھے اور کام یزیدیوں والے کرتے تھے، کام تمہارے سارے پٹھے بھیڑے خارجیوں والے کام تھے اور نام ہمارا لیتے تھے، یہ کس کو بے وقوف بنا رہے تھے؟ تو ڈر یہی ہے کہ کہیں یہ اپوزٹ نہ کھڑے ہوں، یہی وجہ سے ہم انہیں ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ اینی وے حجت ہو گئی ہماری طرف سے، ہم قیامت کے دن رب کو کہہ سکیں گے کہ باری تعالیٰ ہم نے تو انہیں بلایا تھا پر یہ اسی غم میں مارے جا رہے تھے کہ انہیں کسی نے غلط پٹیاں پڑھا دی تھیں اور یہ اسے ہی حق سمجھ کے بیٹھتے رہے، ہم بلاتے رہے یہ بات نہیں مانتے تھے۔ تو باری تعالیٰ ہم نے تو اپنی طرف سے محنت کر لی، ہماری طرف سے تو ہو گئی، اب یہ جانے اور ان کے کام جانے، تم خود جواب دے دینا، پھر اب ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔